الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك
إنك كنت من الخاطئين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال الذی، اس شخص نے کہا کہ اشتراہ من مصر، جس نے مصر سے اسے خریدا تھا، لامرأتہ اکرمی مثواہ، اس نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ اس کے رہنے سہنے کا بہترین اہتمام کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے، قریب ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو، اور نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم اپنا متبنہ بنا لیں، اپنا بیٹا بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکنت اور قرار بخشا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے احادیث کا، یعنی تعبیر رویا کا علم عطا فرمائیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے نہیں. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جس وقت اپنے جوبن پہ پہنچا تو ہم نے اسے حکومت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا. حکومت سے اعلی علم نے نبوت مراد لی ہے. یہ بات میں عرض کرتا ہوں، نبوت اور حکومت میں کیا مناسبت ہے، کیونکہ معنی حقیقی اور معنی مجازی میں مناسبت چاہیے ہوتی ہے. جب تک معنی حقیقی اور مجازی میں کوئی مناسبت نہ ہو، کسی معنی حقیقی کو چھوڑ کر معنی مجازی نہیں کیا جا سکتا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم اچھائی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اس کا دل لبھانے کی کوشش کی، یعنی جناب یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو بہکانے، پھسلانے اور ٹھگنے اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. وغلقت الابواب، اور اس نے دروازوں کو خوب مقفل کیا. وقالت حیت لک، اور اس نے کہا جلدی کیجئے، آ جائیے. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام بول اٹھے اللہ بچائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. انہ ربی احسن مثواج، بے شک وہ، یہ ہو پرسنل پروناؤن ہے، یہ کوالیفائی کرتی ہے عزیز مصر کو، بے شک وہ تیرا شوہر جو ہے وہ میرا مربی ہے، اس نے میرے لیے بہت رہنے سہنے کا اچھا انتظام کیا ہے. تو یہ کفران نعمت ہے اور دغا ہے. یہ میں پیغمبروں کی اولاد میں سے ہوں، دغا کرنا میری شان کے لائق نہیں ہے. یا یہ کہ بے شک وہ ذات باری تعالیٰ میرا پالن ہار ہے اور اس نے کن مشکلات میں میرے لیے خوبصورت ٹھکانہ مہیا کیا ہے، میں اس کی ناشکری نہیں کرنا چاہتا. انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک شان یہ ہے، یہ ضمیر شان ہے. واقعہ یہ ہے کہ، حقیقت یہ ہے کہ، شان یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے. خدا کی حدوں کا توڑنا، بے وفائی کا اختیار کرنا، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. پیغمبر کا ایک ایک جملہ دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جا رہا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ بھی ان کا پختہ ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے پروردگار کی برہان کو نہ دیکھ لیتے. تو اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی اس کا ارادہ کرتے. یہ بات میں عرض کروں گا تعلیق ممکن بالمحال.
कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल-फ़हशा, और इसी तरीके से हमने किया है ताकि उससे बदी को और बेहयाई को दूर रखें, बदी और बेहयाई को उससे हटा दें, दूर कर दें। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, बेशक वह हमारे खालिस किए हुए बंदों में से है, जिसकी जिंदगी में सिर्फ एक फलाह मिलती है, उसके निज़ाम अमल में कोई बेतरतीबी, कोई लग़ज़िश नहीं मिलती। वस्तबक़ल बाब, दोनों दौड़कर दरवाजे पे गए। वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन, और उस खातून ने पीछे से उसकी कमीज फाड़ डाली। वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब, उन्होंने उस लॉर्ड को, लैंडलॉर्ड को, मालिक मकान को, यानी अजीज मिस्र को, जो कि जनाब ज़ुलेखा का शौहर था, दरवाजे के पास पा लिया। क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूआ, उसने, औरत ने संभल के कहा, उस शख्स की क्या जजा है जो आपकी बीवी के बारे में बुरी राय कायम करे, बुरा इरादा जिसका हो। इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम, सिवाय इसके कि उसको कैद में डाल दिया जाए या बहुत बड़ी दर्दनाक सजा उसे दी जाए, इसके सिवा उसका और क्या बदला हो सकता है। औला, जनाब यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हिया रावदतनी अन नफ्सी, इसने मेरे दिल को लुभाने की कोशिश की, इसने मेरे सामने डोरे डालने की कोशिश की। वह शाहिद शाहिद मिन आलिहा, और उस औरत के अहल में से, उसके अकरीबा में से एक गवाह ने गवाही दी या एक हाकिम ने फैसला किया। बाद में तफसीर में इंशाअल्लाह इसको वाज़ेह करता हूँ कि क्या मतलब है इसका। इन काना कमीसुहु क़ुद्द मिन क़ुबुलिन फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन, उसने क्या फैसला दिया, यहाँ इन काना से आगे फैसले की रूलिंग जो उसकी स्टेटमेंट है वो है, इन काना कमीसुहु मिन क़ुद्द मिन क़ुबुलिन, अगर इसकी कमीज सामने से फटी हुई है तो फसदक़त, तो फिर ये सच्ची है, वह हुआ मिनल काज़िबीन, और ये फिर माज़अल्लाह झूठों में से है। वह इन काना कमीसुहु क़ुद्द मिन दुबुरिन, अगर इसकी कमीज पीछे की तरफ से फाड़ी गई है तो फ़कज़बत, तो ये झूठी है, वह हुआ मिन सादिक़ीन, और ये यूसुफ सच्चों में से है। फलम्मा रआ कमीसहु, जिस वक्त अजीज मिस्र ने उसकी कमीज को देखा, क़ुद्द मिन दुबुरिन, वो पीछे की तरफ से फटी हुई है, क़ाला इन्नहु मिन कैदिकुन, उसने कहा कि ये तुम्हारे मकरों में से है, कि तुमने इससे ज्यादती भी की, अब मुजरिम भी इसी को गर्दान रही हो। इन्न कैदकुन, बेशक तुम औरतों का जो मकर है, अजीम, बहुत बड़ा है। यूसुफु, ऐ यूसुफ, आरिद अन हाज़ा, इस बात को जाने दीजिए। वस्तगफिरी लिज़ंबिक, और ऐ ज़लीखा, तू अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांग। इन्नके कुन्त मिनल ख़ातिईन, तू खताकारों में से थी। ये आयात तय्यबात का लफ्ज़ तर्जमा आप हज़रात के गोश गुजार हुआ। पीछे से आपको ये बात बताई गई है कि भाइयों ने किस तरीके से उन ताजरों के पास 20 दिरहम पर बेच दिया। अब वो ताजिर लेके जो गए मिस्र में, तो मिस्र में उस जगह का नाम जो उस वक्त दारुल खिलाफत था मिस्र का, मंफस उसका नाम था, या मनफस नाम था उसका, आज उसको मनफ कहते हैं। ये दरियाए नील के एक साहिल के करीब पड़ता है। ये आज जहाँ काहिरा है, काहिरा के सामने वाले साहिल पर ये मिस्र का दारुल खिलाफा पड़ता था। वहाँ चल करके मंडी में जब उन्होंने बेचना चाहा तो कोहराम मच गया, आदमियों के ठठ इकट्ठे हो गए कि बड़ा खूबसूरत है, और न जाने कौन सा खुश नसीब है कि जिसके नाम कुरान इंतखाब इसके बारे में निकलता है। तो बड़े बड़े लोग खरीदने के लिए आए। अजीज मिस्र ने देखा कि ऐसा इंसान कभी मंडी में बिकने नहीं आया, तो कीमत बढ़ती गई। बिल आखिर 500 रितल जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम का वजन था। रितल तकरीबन 1 पाउंड के बराबर पड़ता है, तो 500 पाउंड। अंदाजा करें कि नबी की जिस्मानी सेहत भी कितनी उम्दा हुई होगी, जबकि इतने वजन का आदमी, फिर हुज़न उसका जिंदा था। मालूम बहुत आला जिसामत के इंसान हुए हैं, बहुत सॉलिड बॉडी हुई होगी, और बहुत शुस्ता किस्म के
خوبصورت جوان ہوتے ہوں گے کہ جب آئے تو ایک کوہرام مچ گیا اور مصر کی سرزمین ابتدائی فطرت سے ہی زمین حسن خیز چلی آ رہی ہے، اس سرزمین کو لوگ حسن زار کہتے ہیں۔ تو جہاں حسینوں کی دنیا ہے وہاں شور کا مچ جانا دلیل بنتی ہے اس بات کی کہ ایسا خوبصورت آدمی سوسائٹی نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ طے یہ ہوا کہ یہ آدمی بکے گا، لیکن قیمت اس کی یہ ہوگی جتنا اس کا وزن ہے سونے کے ساتھ تول کے، اور اتنی کستوری بھی تول کے۔ تو 500 رتل کی کستوری اور 500 رتل امبر اور 500 رتل سونا یہ تولا گیا اور ان تاجروں کو دیا گیا جو بیچنے آئے تھے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ اس کو بیچ رہے، اگر انہیں پتا ہوتا یہ کون ہے تو ساری دنیا بھی دے دی جاتی، کون دیتا۔ ہمارے پنجابی کے لوگ بڑے قدر شناس واقع ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کنن کار زلیخا آوے پچھے مول یعقوبو، کنن کار زلیخا آوے پچھے مول یعقوبو، تاں بندے دا واپو آوے سیرت صورت خوبو۔ لیکن بیچنے والے بیگانے تھے، اس لیے کچھ بھی قیمت پڑی۔ جناب یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا انتہائی صدمہ ہوا ہوگا جب سنا ہوگا میرا یوسف بکا ہے۔ وہ بیچنے پہ ہوتے، کوئی خریدنے پہ آتا، کون خرید سکتا؟ تو قرآن کہتا ہے وقال الذی اشتراہ من مصر، خرید تو لیا لیکن وہ شخص جس نے مصر سے اسے خریدا تھا، قال لامرأتہ، اس نے اپنی اہلیہ سے کہا اکرمی مثواہ، اس کے رہنے سہنے کی جگہ کو معظم بناؤ، یعنی بڑا اچھا اس کا ٹھکانہ بناؤ، اس کے رہنے سہنے کی سہولتیں، اس کی فیسلٹیز اچھی قسم کے تیار کرو۔ وہ یہ غلام بن کر کے آیا ہے لیکن حقیقتاً غلام نہیں ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی اس کو بصیرت بھی عطا کی تھی۔ وہ سمجھتا تھا اس کے چہرے پر جو نجابت ہے، جو حسن ازل ہے، جو نور کی تجلیات اس کے چہرے پر رقص کر رہی ہیں، یہ معمولی آدمی نہیں، یہ غیر عادی آدمی ہے۔ اس لیے اس کے رہنے سہنے کی اچھی سہولتیں مہیا کرو، اس کو شاہانہ وسائل، شاہانہ طریقے سے رہنا سہنا۔ اندازہ کیجئے جن ستیلے بھائیوں نے ان کو قتل کرنے کے ارادے سے یا ہمیشہ کے لیے اس ملک سے بدر کرنے کے ارادے سے کنویں میں پھینکا ہوگا، ان کی نگاہوں میں یہ بات تھی کہ کبھی اسے سرزمین مصر کے شاہی محلات میں شاہانہ سہولتیں ملنے والی ہیں۔ اس سے کم از کم آپ راست بازی، حسن اخلاق اور صحیح عمل کی بالادستی کا جائزہ لیجئے کہ کامیابی اصل میں ڈھنگ اور فریب سے نہیں ہوا کرتی، کامیابی اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے ہوا کرتی ہے۔ وقتی طور پر ایک بد اخلاق آدمی، خامخواہ چٹکیاں کاٹنے والا، جگہ جگہ سے لوگوں کو پیچھے ڈالنے والا، سمجھتا میں بڑا لائق آدمی ہوں، اتنے آدمی کو مجبور کر دیا ہے، اتنے آدمی کو کش دیا ہے، اتنے آدمیوں کو ناک میں دم کر دیا ہے۔ لیکن اس طرح کے آدمیوں کو اعداد و شمار کر کے ان کے نیچے لکیر مار کے دیکھو حاصل کیا آیا ہے۔ کتنا بے وقوف آدمی ہے کہ اپنی اعلیٰ توانائی کو لا یعنی مقصد میں خرچ کر رہا۔ دیکھو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو شکایت کا کلمہ زبان پر نہ آیا، باپ کو جا کر کے جھوٹ موٹ اطلاع دی، باپ کو علم ہے لیکن باپ نے کہا صبر جمیل۔ میں سمجھتا ہوں میری شان کے لائق اس وقت وہ صبر کرنا ہے جو نرا صبر نہیں، صبر جمیل ہے، جس میں جزا و فضا بھی نہیں، بے قراری کا اظہار بھی نہیں اور شکوہ شکایت کی گنجائش بھی نہیں۔ مت تڑپنا دیکھ کر خنجر تلے اے سید دل، عشق کے مقتل میں دست و پا ہلانا ہے منا۔ ہائے 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 ہائے، اس سے مصائب کی قیمت بھی ڈالو۔ آپ ہر مصیبت کو دیکھ کر کے وحشت زدہ ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیا سے کیا ہونے لگا ہے۔ ایک مقام پر فارسی ادب کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے گوہر با خانائے خیش آب لائے بیش نیست، گوہر با خانائے خیش آب لائے بیش نیست، کہ با عزیزی رسد یوسف نفروختہ۔ سنت فرات و تمثیلی سے کہتے ہیں یعنی اس مشکل کو کہ ہائے مصیبت پڑ گئی، ہائے دکھ میں مبتلا ہو گئے۔ تم دیکھو یوسف علیہ السلام کو یہ مصیبت نہ پڑتی تو پھر یہ شاہی سہولتیں انہیں میسر آتی؟ ہاں کھوؤں کڈ کے مصر دا تاج دیندا ہے، گلا کی پھر دکھ آزار تے بھی،
पंजाबी अदब वालों ने वो बात कही है, लेकिन अपनी बोली में कही है। खूहों कढ़ के मिस्र दा ताज देंदा है, गिला की फिर दुख आजार ते भी, दुख चल ते मुंहों ना बोल मंदा, हरफ आ जाई मते यार ते भी, इक्को तूर मकाम नहीं गुफ्तगू दा, सौदा जुड़ जांदा है कदे दार ते भी। हर मुश्किल को, हर आफत को, हर मुसीबत को बुरी निगाहों से देखना नहीं, मुसीबत से बचो, आफत से बचने की कोशिश करो, लेकिन अगर सर पड़ जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी कहो, क्योंकि इन्नल्लाह मअस साबिरीन का तमगा उन्हीं को मिलेगा कि जिनकी जुबानें शिकायत से खामोश रहेंगी, जिनके आज़ाद जज़ा फज़ा और बेकरारी के मुजाहरे करने से खामोश रहेंगी कि मौला करीम तेरी रज़ा जो इसमें है, जिस तरह तू राजी है। अब शाही सहूलतें मुहैया होने लगी, लेकिन वो तवक्को क्या करता, असा अन यनफ़अना। अब देखें उसकी तवक्कुआत और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सलूक, इनमें देखें मुताबिकत कितनी है। अगर कोई आदमी आप पर भरोसा करे, आप उसके एतमाद को ठगे तो तुफ है ऐसी जिंदगी को। जो आदमी एतमाद कर बैठे उसके एतमाद को जिंदा रखो, उसको धोखा देने की कोशिश न करो। ये चालाकी और होशियारी नहीं, ये बदनसीबी है, इंतहाई हकारत और जिल्लत है। हकीकतन वो कमीना आदमी है जो मैदान अमल में, मैदान वफा में हार जाए। मैदान वफा में हारने का नाम कमीनगी है, वो अदना और जलील इंसान है। किसी कौम कबीले को जलील समझना ये इस्लामी अकीदा नहीं है। अकीदे और अमल की हार ये जिल्लत और कमीनगी है। दुनिया के वो कमीने इंसान हैं कि जिनको अपने वादे का पास नहीं, अपने मनसब का पास नहीं, जो उनके बारे में तवक्कुआत की गई उनका पास नहीं। जो कोई तवक्को कर बैठे तो तवक्को से धोखा नहीं किया करते। उसने क्या कहा था, असा अन यनफ़अना, उम्मीद है, करीब है कि ये आदमी हमारे लिए नफा बख्श साबित। आप मुझसे नफा बख्श होने की तवक्को करें और मैं आपको धोखा देकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूं, तो इससे बढ़कर कमीनगी की कोई दलील ना होगी। आप किसी से दोस्त होने की उम्मीद करें, वो आपके दुश्मनों के साथ मिलकर साजबाज करे, ये बहुत कमीना होने की निशानी है। क्या तवक्को अजीज मिस्र ने जाहिर की थी, उम्मीद है कि हमारे लिए नफा बख्श साबित होगा। लेकिन जब औरत ने आपकी आबरू पर हाथ डालना चाहा, आपकी पाकदामनी को जख्मी करना चाहा, तो जवाब में उन्होंने क्या कहा कि वो मेरा मुरब्बी है, उसने मुझसे ये तवक्को की थी मैं नफा बख्श साबित हूं, तो मैं नफा बख्श साबित होने की बजाय उसकी आबरू में खयानत करूं? नहीं, ये कमीने लोगों की आदत है, ये मेरी आदत है। ये कहानी नहीं दोस्तों। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया था कि बनी इसराइल मिस्र में किस तरह गए। अब आले मक्का से गुफ्तगू होना थी। अगर आले मक्का के लिए ये नफा बख्श न होती तो फिर इस लेक्चर का मक्के में कोई फायदा नहीं था। लेकिन कुरान ने ये बताया मेरी इफादियत सिर्फ आले मक्का के लिए महदूद नहीं, क़यामत तक के लिए है। अब मुफस्सिर का किरदार क्या, तफसीर करने वाले का किरदार क्या है? जिस तरह के पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या पीनल कोड ये लिखे गए हैं, अब उनकी जो सेक्शंस हैं मौके पर चस्पा करना यही मुश्किल बनता है। जब LLB के इम्तिहानात आते हैं तो LLB के इम्तिहानात पर यूं नहीं आते कि इसका तर्जमा करो, इसकी तफसीर करो, इसका मतलब बयान करो। वो कहते हैं यूं यूं हैपनिंग हो गई हुई है, ऐसा ऐसा वाकया पेश आया है। तो ये किताब आपके सामने है, ये किताब लेकर सेक्शन लगाएं, कौन सी सेक्शन लगेगी। तो अब कई तालिब इल्म होते हैं वो सेक्शन ही तलाश करते रह जाते हैं। जब वो वाकई पर उसको चस्पा करना चाहते हैं तो वो सेक्शन पूरी नहीं आती, तो तालिब इल्म तलाश ही करता रह जाता है। अब मुफस्सिर की ड्यूटी ये है कि मिस्र के दौर में जो वाकयात की कीमत थी वो अपने मौके की थी। अब आले मक्का के लिए क्या मॉरल अचीव हो रहा है, उन्होंने इससे क्या फायदा उठाया। अब कयामत तक आने वाले दौर में किस जगह कोई हैपनिंग होगी तो हम इन आयतों को उस पर चस्पा करेंगे। समझ आ रही कि मुफस्सिर का काम क्या है। हर नए दौर में तफसीर लिखने की क्यों जरूरत पेश आ रही, बात समझ आ रही है नहीं आ रही। यानी आज मैं और आप तफसीर करने लगे हैं, तो अगर ये कहानी के तौर पर उसको दोहरा के छोड़ दें तो हमने तो कुरान मजीद से तो कोई फायदा हासिल नहीं किया। अब आज हमें देखना होगा कि इनकी जो सेक्शंस हैं वो हमारी जिंदगी के कौन कौन हिस्से पर लग रही हैं। अगर हम समझ गए तो हमने तफसीर को तफसीर के माना में समझ लिया है। आज देखें मैं आपसे क्या तवक्को कर रहा हूं एक दोस्त की हैसियत से, उन तवक्कुआत के बारे में जायज हैं या नाजायज हैं।
اگر وہ توقعات کر رہا ہوں اور وہ توقعات جائز ہیں اور آپ ان سے دھوکہ کر رہے ہیں تو پھر یوسف علیہ السلام اس کے خلاف جنگ کر گئے. آپ سے کوئی نفع بخش ہونے کی امید کر رہا ہے اور ایسی امید کرنے میں وہ حق بجانب ہے، تو آپ آہستہ آہستہ اس کے اعتماد کو چوہے کی طرح کاٹ رہے ہیں. تو یہ گھٹیا فعل ہے آپ کا. قرآن مجید کی آیت سننے کے بعد آپ اپنی زندگی کو بدلیں، نہیں تو آپ قرآن عظیم کی تفسیر سے دھوکہ کر رہے ہیں. قرآن آپ کو تعلیمات دے رہا ہے. آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال است و قدیم. یہ ہر دور کے لیے ایک زندہ کتاب ہے اور ہر دور کے تقاضوں میں پورے اترنے والی کتاب ہے. اب قرآن عظیم کی تعلیمات اور دور حاضر کے تقاضے، ان دونوں میں جوڑ ڈالنے کا کام مفسر کرتا ہے. مفسر کی ڈیوٹی ہے راستے کے حجابات اٹھائے اور موقع کو قریب لا کے واضح کرے کہ میری تصویر اس آئینے میں کس جگہ نظر آ رہی ہے. تو بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آج کو آپ کی اپنی زندگی میں، روزانہ کی زندگی میں، دکانداری میں، جماعتی زندگی میں، اخلاقی زندگی میں، قومی زندگی میں، سسرالی زندگی میں، ننہالی زندگی میں، دامادی زندگی میں آپ کو کچھ مسائل سمجھ آ رہے ہیں اس آیت سے کہ نہیں آ رہے؟ اگر ایک سسر آپ کو بیٹی دے کے یہ اعتماد ظاہر کرتا ہے کہ یہ بیٹے اب تیری امانت تھی، یہ تیرے حوالے ہے، اب میں تو باپ بن کے تیرے لیے دعا گو ہوں مگر تجھ سے بھلائی کی امید کرتا ہوں، تو وہ ذرا قابو آ جانے کے بعد دنیا بھر کے دکھ دیتا ہے. کمینہ انسان ہے. اگر آپ میں سے کسی نے ایسا کیا تو توبہ کریں. اگر کسی جماعت کا فرد ہونے کی حیثیت سے آپ پر بھروسہ کیا گیا ہے تو آپ بھروسے کو ٹھگ رہے ہیں تو توبہ کیجئے. یہ آیتیں آپ کو اس طرف تعلیم دے رہی ہیں. اگر کوئی سربراہی، کوئی قیادت، کوئی پیشوائی، کوئی جماعتی ذمہ داری، کوئی خاندانی ذمہ داری، کسی بارے میں آپ پہ بھروسہ کیا گیا تو آپ اس بھروسے کو کبھی ٹھگ بیٹھے تو آج کی مجلس میں توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. کوئی دوست آپ سے، کوئی رشتہ دار آپ سے کوئی جائز اور صحیح توقع کر بیٹھا ہے، آپ اس کی توقع کے خلاف چل رہے ہیں تو آپ توبہ کریں. یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کی تعلیمات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ امید ہے کہ ہمارے لیے یہ نفع بخش ثابت ہوگا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. اللہ کے نفع ہم نے جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں پروگرام بنایا تھا اس کی ایک کڑی یہ تھی، یہ بکنا دراصل بکنا نہیں تھا، یہ ترقی اور کامیابی کی طرف دوسرا زینہ تھا جس پہ وہ چڑھ گیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین میں، الارض میں الف لام اے دی ہے، یعنی سرزمین مصر میں ایک تمکنت اور سٹیبلٹی عطا فرمائی، اس کا اسٹیبلش کر دیا، اس کے پاؤں جما دیے. یعنی جو زندگی ان کی سابقہ زندگی تھی وہ ایک قبیلائی زندگی تھی اور کنبے کے چند افراد سے مل کر ایک جماعتی زندگی تھی. پورے ایک تمدن کے حساب سے ایک سربراہی طاقت کے ساتھ جا کے انہیں ملا دیا. یہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط قسم کی اسٹیبلشمنٹ تھی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے تعبیر رویا کا علم عطا فرمائیں. یعنی اب وہ وقت قریب آ رہا تھا جبکہ خوابوں کی تعبیر کے علم کے ظہور کی وجہ سے انہیں مزید ترقی ملنے والی تھی. یہ پہلی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، اب چانس بن گیا کہ اب ہم اسے تعبیر رویا کا علم بھی عطا کریں. واللہ غالب علی امرہ. کیسا خوبصورت جملہ اس موقع پر. یعنی آدمی سوچتا ہے دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہی ہو جاؤں، لیکن حالات مجھے ٹھیک نہیں ہونے دیتے. میں کیا کروں؟ اگر توبہ کر لوں تو ساری بازی بگڑ جائے گی. میں نے اتنا فریب کیا ہوا ہے، اتنا جال تانا ہوا ہے، اتنے لوگوں کو بے ایمانی کے راستے پر ڈالا ہوا ہے، تو وہ سارے مجھے بے ایمان کہیں گے. اب بتاؤ کروں کیا؟ اب میرا دماغ نہیں سمجھتا کہ میں اگر توبہ کر لوں تو اس موقع پر بھی میں بچ سکتا ہوں. رب کہتا ظالم بھروسہ کر، واللہ غالب علی امرہ. دیکھ پوری بازی بگڑی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ نہیں یوسف علیہ السلام کی، تو جو کام رب نے کرنا چاہا وہ ہو کے رہا کہ نہیں ہو کے رہا. یہ ایگزامپل ہے، یہ ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے جو فالو کیے جانے کا ہے. ایک نمونہ قابل تقلید ہے. دیکھ کے کن مشکل حالات میں آدمی پابند صبر و رضا رہا ہے، لیکن جو صبر و رضا کے حلقوں کو مضبوطی سے پکڑتا جا رہا ہے تو وہ زینے چڑھتا چلا جا رہا ہے. واللہ غالب علی امرہ.
کیوں بھائی آپ کو اپنی زندگی میں کچھ سفر طے ہوتا ہوا معلوم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ سوچیں، ایمانداری سے غور کریں، پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، انسان پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے۔ یہ باتیں یادگاری ہیں۔ کیا جوڑ ہے اس کا واللہ غالب علی امرہ کا؟ یعنی بظاہر تو کھیل سارا خراب ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن خدا جو چاہے وہ کر کے دکھلاتا ہے۔ اے بندے تو بھی بھروسہ کر، کیوں عدم اعتماد کرتا ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں کی ایک بڑی اکثریت کو اس بات کا علم نہیں کہ اللہ اپنے کام پر غالب ہے، جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اب وہ پروگرام جو بنا ہوا تھا، اللہ کی نفرت ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جس وقت اپنے جوبن کو پہنچا۔ اشد جب زندگی کی صلاحیتیں کمال کو پہنچتی ہیں، عام طور پر عربی ادب میں کہتے ہیں کہ 24 سے 30 برس کا زمانہ یا 6 برس کا زمانہ یہ اشد کہلاتا ہے، یعنی بقائے جوانی۔ جو محدثین نے عمروں کی قسمیں بتائی ہیں کہ مرد کم از کم 12 برس میں بالغ ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 18 برس میں بالغ جوانی اس کی آ سکتی ہے، اور جوانی کا جو کلائمیکس ہے نا جوبن، وہ 24 برس میں ہوتا ہے، اور 6 برس جوانی باقی رہ سکتی ہے، اور 30 سال پورے ہوئے تو آگے ادھیڑ عمر شروع ہوئی، 20 برس ہیں ادھیڑ عمر کے، 50 پورے ہوئے تو ادھیڑ عمر ختم ہو گئی، تو 51واں سال جو ہے یہ بڑھاپے کا پہلا سال ہے، مکمل بڑھاپا۔ 20 برس جو ہے یہ شیخوخیت کہلاتی ہے، بڑھاپے کی عمر۔ 70 برس کو پہنچا تو آگے شیخوخیت فانیہ، اب بابے کی کشتی ایسے سمندر میں داخل ہو گئی کہ واپسی کا کوئی چانس نہیں، اب آگے جانے والا۔ ہاں تو کہا جب وہ اپنے جوبن پہ آیا نا، جب اپنے ٹھاٹھ پہ پہنچا، وہ بھی یوسف اور شاہی سہولتیں بھی اسے مل گئی ہوں، تو حسن کو خوشگوار حالات میں پرورش پانے کا موقع بھی مل گیا ہو، ذہنی آسائش بھی مل گئی ہو، تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں آتینا حکم و علما، ہم نے اس کو نبوت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمائی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، چلو غیب کا علم تو بقول تمہارے، تم یہ عقیدہ رکھو تمہارے اپنے مقدر کی بات ہے، لیکن اتنی بات تو سمجھو یوسف علیہ السلام کو تو پتا تھا نا میں زندہ ہوں، تو علم بھی مل گیا، حکمت بھی مل گئی اور شدھ بھی مل گیا، جوبن میں بھی پہنچا ہے۔ انہوں نے کیوں نہیں چٹھی لکھ دی کہ ابا جی میں زندہ ہوں؟ انہوں نے جب کہہ دیا کہ تم جھوٹے ہو تو وہ تلاش میں کیوں نہیں نکلے؟ معلوم پتہ دونوں کو تھا، لیکن رضا الہی کا معاملہ ایسا تھا کہ اس میں دخل دینے کی گنجائش نہیں تھی۔ راضی جمیں پیارا ہووے مرضی لوڑ سجن دی، عارف کھڑی فرماتے ہیں راضی جمیں پیارا ہووے مرضی لوڑ سجن دی، جے تو مرضی اپنی لوڑیں انج نہیں گل بن دی۔ ہاں اس گلی کے گداگر جو ہے نا وہ شکایت کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ وہ ایک مرتبہ کسی درویش کو اس مسئلے پر ڈانٹ دیا گیا تھا کہ قیمت خاک بقوت بافلاک رسید، قیمت خاک بقوت بافلاک رسید، ماں ندانے میں چند خیم کے بالا نشویں، ماں ندانے میں چند خیم کے بالا نشویں، کہا ابھی تمہیں صبر و رضا کا طریقہ نہیں آیا، یعنی تیرے کوچے کی خاک جو تھی وہ افلاک پہ پہنچ گئی، پتہ نہیں ہماری کیا قیمت ہے، ہم کب ابھریں گے؟ تو اس پر درویش کو ڈیگریڈ کر دیا گیا تھا کہ ابھی صبر و رضا کا تجھے طریقہ نہیں آیا۔ خاک افلاک کو پہنچے کوئی شک نہیں، لیکن وہ خاک ہو کے خاک میں آواز نہیں تھی، تجھ میں آواز ہے، اس لیے صبر و رضا نہیں ملی، صبر و رضا کی منزل سے دور ہے۔ اللہ کرے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ جملہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اور اسی طریقے سے ہم محسنین کو جزا دیتے، پتہ ہے کیا ہے؟ اسلامک لا کی رولنگ ہے کہ قرآن عظیم نام لے کے جس عظمت جس سہولت کا ذکر کرے وہ اس شخص کے لیے اسپیشیلٹی ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے، وہ سہولت یا وہ حق یا وہ شان یا وہ فضیلت صرف اسی شخص کے لیے ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ جو بتانا تھا کہ ہم نے یوسف کو یوں اٹھایا یوں پہنچا دیا، یہ عطا کیا وہ عطا کیا، سب کچھ کیا، تو خیال آیا کہ شاید اس معاملے میں یوسف علیہ السلام کی خصوصیت ہے،
رب کہتا ہے یوسف ہونے میں خصوصیت ہے، نبوت ہونے میں خصوصیت ہے، جہاں تک کہ وعدہ کو وفا کرنے والا معاملہ ہے، جہاں تک صبر کی جزا کا معاملہ ہے، جہاں تک راست بازی اور حسن اخلاق کا معاملہ ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس میں یوسف کی خصوصیت نہیں ہے۔ جو بھی اس راستے کا مسافر ہوگا وہ حق رکھتا ہے کہ اس کو یہ سہولتیں مہیا کی جائیں۔ یعنی اس واقعے کو یوسف علیہ السلام کی شخصیت پر بند نہیں سمجھنا، قیامت تک اس راستے کے راہیوں کو ذلیل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اب میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس راستے پر کھڑے ہو کر اپنا ناپ تول کریں۔ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ آدمی جو اپنے ماحول میں بدیاں کرتا ہے ان کو بدیاں شمار نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے میری بدیوں کا اتنا شور جو نہیں تو شاید بدیاں ہی نہیں ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس گئے حدیث لینے کے لیے، یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ حدیث لینے گئے تو دیکھا وہ آدمی گھوڑے کو پکڑ رہا ہے، اسے گود پھیلائی ہوئی ہے، تو گود پھر واقعہ خالی ہے لیکن گھوڑے کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ میری گود میں دانے ہیں۔ اکثر لوگ دیہاتوں کے رہنے والے یہ جانتے ہیں گھوڑوں کو لوگ اس طرح پکڑا کرتے ہیں۔ تو جب وہ گھوڑا قریب آیا تو اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا، دامن چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لانے کو پوچھ رہا، آپ کون بزرگ ہیں، کیا معاملہ ہے، کیسے تشریف لائے تھے؟ کہا میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے، تیرے پاس کچھ احادیث تھیں وہ لینے کے لیے آیا تھا لیکن اب لیے بغیر واپس جا رہا ہوں۔ کہا پھر وہ حدیثیں لے لیں، آپ نے اتنا سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیری دیانت مشکوک ہے، تو دیانت دار آدمی نہیں ہے، تیری فطرت سمجھ میں آ گئی، تو گھوڑے سے مس ریپرزنٹیشن کر رہا ہے، غلط نمائی کر رہا ہے، گھوڑے کو تو نے تاثر دیا دانے ہیں اور پھر واقعہ نہیں ہے، یہ میرے کاغذات میں جھوٹ ہے۔ جو گھوڑے سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ آدمی سے بھی بول سکتا ہے۔ صرف اس لیے اس کو جھوٹ نہیں کہتا کہ اس کو جھوٹ کہنے والا تجھے ملتا نہیں، گھوڑا بول نہیں سکتا، وگرنہ کسی سے تو نے یہ کہا ہوتا کہ یہ میرے پاس دانے ہیں، جب نہ نکلتے تجھے جھوٹا کہتا نہ کہتا۔ اگر کوئی آدمی کسی کی بددیانتی پر، کسی کی بد اعتمادی پر، کسی کی بد عملی پر، کسی کی بے وفائی پر کوئی کیس نہیں کر رہا، کوئی اشتہار نہیں چھاپ رہا، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے میری بددیانتی نہیں ہے، میری بے وفائی نہیں ہے، میری بد اخلاقی نہیں ہے۔ نہیں، گھوڑے نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی تھی، دیکھنے والوں نے سمجھ لیا تھا یہ آدمی بددیانت ہے۔ نہیں، کتے سے بھی دغا مت کرو، صاف رہو، دیکھو خدا کی رحمت آپ کو گھیرا ڈال کے رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ یہ کامیاب ہونے والے لوگوں کی زندگی ہے۔ نقل کرنی ہے کسی پاس ہونے والے طالب علم کی نقل اتارو، کسی فیل ہونے والے طالب علم کی نقل مت اتارو۔ ہزاروں بے ایمانیاں پڑھانے والے ساری زندگی ٹھن ٹھناتے رہے، تو جس وقت بیٹھ کے تو سبق دینے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اپنے وقت کے بتلی بھوس ہیں، رستو آ گئے ہیں۔ وہ پہلے دیکھو تو صحیح، انہوں نے یہ فارمولہ ساری زندگی خود برتا ہے، خود کیا حاصل کیا ہے۔ یہ ہے نا یوسف علیہ السلام کا فارمولہ، جنہوں نے برتا تھا کچھ نکلا ہے نا بیچ میں سے۔ بے ایمانی کیا فارمولہ ہے، بددیانتی کا فارمولہ ہے، دھوکہ دے لینا کیا فارمولہ ہے۔ وہ 10 آدمیوں نے مل کے دھوکہ دیا تھا، وہ ناکام ہو گئے، اکیلے آدمی نے صبر کیا تھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ہیں بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ہاں ہاں، قرآن عظیم نے کیسی نکھار کے باتیں کی ہیں۔ کاش ہمیں سمجھ ہوتی، دنیا کی ہر کتاب کو چھوڑ کے نا قرآن سے رشتہ گانٹھ لیتے۔ صرف وہ کتابیں ہمارے مطالعہ ہوتی جو قرآن سمجھنے میں مدد دیتی۔ آگے قرآن عظیم بیان کرتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ۔ اب یہاں سے ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ جس وقت آدمی رب پہ بھروسہ کر بیٹھے، رب کی تعلیمات پر عمل کرے، زندگی باغ و بہار ہو جاتی، لیکن عین باغ و بہار میں پھر نئی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اب مفت میں شاہی سہولتیں مل گئی تھی نا، شاہی محلات مل گئے تھے، شاہانہ رہنا سہنا، شاہی تربیت گاؤں میں جانا آنا۔ کیا خیال ہے کہ مصر جو علم و فن کا ایک پرانا گہوارہ ہے، جو عہد قدیم کی وہ قدیم یادگاریں آج تک یونیورسٹیز اور رصد گاہیں، تجربہ گاہیں، تعلیمی ادارے، وہ پیرامڈز، آرام مصر، یہ پرانی یادگاریں بغیر ضرورت کے لوگوں نے بنائی ہوں گی؟
اگر آج کوئی پنجاب یونیورسٹی کو چھوڑ کے چلا جائے تو کوئی 200 برس بعد میں آ کے ان کھنڈرات کو دیکھے تو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں اور اتنی بڑی بڑی لائبریریاں یہ بغیر مقصد کی کسی نے بنائی ہوں گی؟ مصر کوئی جگہ ہے تو جہاں انہیں شاہی سہولتیں ملی ہوں گی وہاں شاہی تربیت گاہ میں جانے کا موقع بھی ملا ہوگا، فن سپاہ گری کے لیے سہولتیں ملی ہوں گی، تیر اندازی کے لیے گھوڑے ملے ہوں گے اور ان کے ٹیچر ملے ہوں گے، اور بادشاہوں کی طرح رہنے سہنے کے جو دساتیر ہیں وہ سکھائے گئے ہوں گے، تو اتنی سہولتیں جاتے جاتے مفت میں مل گئی۔ اب عین اس وقت کے جب زندگی کی کلی کھلنے والی ہے ایک اور کانٹا عین پھولوں کی بغل میں آ ابھرا۔ اس سے ضرور سمجھیں آپ ولی ہو گئے، غوث ہو گئے، قطب ہو گئے ہیں، تو جب تک اپنی جان آفرین کے سپرد نہیں کر دیتے اس وقت تک بے خوف ہو کے دنیا میں زندگی مت گزارے۔ میاں صاحب عارف کھڑی فرماتے ہیں سب سیاں رل پانی چلیاں کوئی کوئی مرسی پار کے۔ سب سیاں، میاں صاحب بڑا اونچا آدمی ہے لیکن خدا کی طرف سے ڈیوٹی لگتی ہے درویشوں کی کہ وہ ہر زبان میں آسان سے آسان لفظوں میں روزانہ کی بول چال میں خدا کا پیغام پہنچا دیں تاکہ قیامت کے میدان میں کوئی یہ نہ کہے میں نے بات ہی نہیں سمجھی تھی۔ میاں صاحب عارف کھڑی فرماتے ہیں سب سیاں رل پانی چلیاں کوئی کوئی مرسی پار کے۔ کچھ پر آئیاں کچھ خالی آئیاں کڑے سراں تے تر کے، پر جنہ پریا سر تے تریا قدم رکھن ڈر ڈر کے، تے چاڑیا توڑ محمد بخشا 100 ہیلے کر کے۔ اب جس وقت کی ساری سہولتیں مل چکی اب وہ کانٹا کیا ابھرا، ورا وتت حلتی ہو فی بیتہا عن نفسہ، جس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے نا اس عورت نے آپ کے سامنے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، آپ کا دل لبھانے، آپ کو بہکانے پھسلانے کے لیے کچھ اٹکھیلیوں کی قسم کی بات اور کچھ ان کے دل کو اپنی طرف راغب کرنے اور بے تکلف ہونے کے لیے کوئی نامناسب راستے اختیار کیے۔ یہ تو ابتدا تھی، لیکن جو اللہ کے کاغذات میں نبی ہوتا ہے مذہب آل حق آل سنت والجماعت کے اتفاق کے مطابق وہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی 4 دیواری تک مکمل معصوم ہوتا ہے۔ اب ٹھگنا اس کو چاہتی ہے جس کو خدا نے پیغمبری عطا کرنی ہے، لیکن پہلے تو اس نے دل لبھانے کی کوشش کی، جب دیکھا کہ وہ پوری طرح کامیاب نہ ہونے کی کوئی صورت بنی تو غلقت الابواب، اس نے دروازوں کے تالے لگائے، دروازے بند کیے، مقفل کیے، اور مفسرین لکھتے 7 کمرے تھے، خاص رہائش گاہ جو تھی 7 کمرے تھے یکے بعد دیگرے، تو 7ویں کمرے میں لے جا کے نا ہر ایک کا تالا لگا کے چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ اب جیب میں ڈال کے سمجھتی ہے کہ اب تو کوئی معنی موجود نہیں، اور قالت ہے تلک، لفظ ہے تلک اس میں فعل ہے ناویوں کی زبان میں جس کے معنی جلدی کیجئے، آ جائیے، معاذ اللہ ثم عیاذ باللہ۔ یہ نبی کی شان میں کس قدر تکلیف دہ کلمہ ہوگا، نبی کی طبیعت پر کتنا گراں گزرا ہوگا، لیکن ایک خاتون نے جب وہ اخلاص کی منزل سے پھسل گئی تو اس نے ننگے سے ننگا کلمہ جو کہہ سکتی تھی وہ یہی کہہ سکی، اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی۔ جب یہ بات کہی تو لیکن سیاق اور سباق سے آ جائیے کے معنی کسی اور مقام پر اور ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے ڈورے ڈالنا، ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنا، پھر 7 دروازے بند کرنا، 7ویں کوٹلی میں بند کرنا، تو سیاق اور سباق جتنے سرکمسٹانسز تھے نا، سرکمسٹانشل ویلیو جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ اس کے معنی ناپاک ہے۔ تو اللہ کے نبی کی زبان دیکھیے، پہلا جملہ معاذ اللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، خدا بچائے، یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی تھی محترمہ۔ انہو ربی، اب اس بات کا جوڑ ڈالیے اس سے جو کہا تھا عسا ان ینفعنا، اس نے توقع مجھ سے یہ ظاہر کی ہے کہ یہ نفع بخش ثابت ہوگا، وہ مجھ سے نفع بخش ہونے کی توقع ظاہر کرے اور میں اسے دھوکہ کرنے کی کوشش کروں، بڑی ذلیل بات ہے۔ تو مجھے دیہاتی زندگی کی ایک بات یاد آتی ہے کہ کسی زمانے میں بیلوں کی چوریاں ہوا کرتی تھی، لوگ غربت کے زمانے تھے، بیل لوگوں کی چرا لیا کرتے تھے،
تو گڈے کے آگے، جس کو ہم لوگ کرینچی کہتے ہیں اس کو پنڈی کی زبان میں، لیکن غالباً پنجاب میں اس کو گڈا کہتے ہیں، تو گڈے کے آگے بیل جتے ہوئے تھے، تو اوپر وہ کافی گھاس پھوس لاد کے نا، جو گڈے والا تھا اوپر سویا ہوا تھا، تو چور آئے تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایک بیل کو جوئے سے، جس کو پنجالی کہتے ہو، جوئے سے نکالا اور اپنا کندھا رکھ دیا، یہ بڑا کوئی شاذور جوان ہوا، بیل کے ساتھ کھینچنے لگا، لیکن مراد یہ تھی کہ تم یہ بیل کافی فاصلے پر لے جاؤ گے نا، پھر یہ میں جوا پھینک کے نا پھر تمہارے ساتھ مل جاؤں گا، لیکن سرے دست اگر اس کو لے کے چلیں تو یہ گڈھا کھڑا ہو جائے گا تو وہ جاگ جائے گا، جو اوپر ہے اس کا ڈرائیور گڈے والا، اس لیے وہ کھینچنے لگا۔ کافی دور لے جانے کے بعد انتظار کرتے رہے، لیکن یہ جوا پھینک کے جو نہ آیا، اب وہ پریشان ہوئے، وہ دیکھنے آئے کہ کہیں پکڑا تو نہیں گیا، لیکن جب آئے تو دیکھا آگے کھینچے جا رہا ہے، انہوں نے کہا اب جوا پھینکو نا یار، تو بھاگو، اس نے کہا میں اب جوا نہیں پھینک سکتا، خواہ چوری تھا لیکن اسے ایک بات بڑی قیمت کی گئی، اس نے کہا جس وقت اس کی آنکھ کھلی نا تو یہ کہنے لگا یار اس نے بیل کو چابک مارا، انہوں نے کہا آگے تو بیلوں کے کندھوں پر ہوا کرتی تھی تو منزل پر پہنچے بغیر ہم نہیں رہا کرتے تھے، اب تو کسی جوان نے کندھا رکھ لیا ہے، اب منزل کے بغیر نہیں رہیں گے، دیکھا میں نے چور بن کے اس کا بیل کھولا تھا لیکن اب یہ مجھے جوان سمجھ بیٹھا ہے، اب میں نے ایک جوان کی کردار سے گھٹ کے کوئی کام نہیں کرنا، اس کا بیل واپس لاؤ یہاں جوئے میں آ کے جو تو میں چلوں گا وگرنہ نہیں چلوں گا۔ تو کبھی چوروں پر لوگوں نے بھروسے کیے تو انہوں نے مرد ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ میں اور آپ، ہم پہ اگر کوئی بھروسہ کرے، ہم سے کوئی توقع کرے، ہم کسی دوست کی توقع سے دھوکہ کر جائیں، ہمارے لیے بڑی ذلت ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی کتنی خوبصورت یادگار ہے، ان کا قال معاذ اللہ، 7 کوٹریوں میں جوان بند ہے، اور قرآن بتا چکا ہے کہ خوب جوبن پر اس کی جوانی ہے، جوانی اس کی ہوا سے باتیں کر رہی ہے، تو ایسی بے لگام اور بے پناہ جوانی کا دور ہو، 7 کوٹریوں میں بند ہو، شہنشاہ کی بیگم ہو، صحت مند ہو، اور وہ اس کے ساتھ ناپاک کام کرنے کے لیے بے قرار ہو، تو ایسے وقت میں کوئی کہے معاذ اللہ، خدا مجھے بچا کے رکھے، کیونکہ انہو ربی احسن مثوائی، وہ میرا لارڈ ہے، وہ میرا مربی ہے، اس نے مجھے پیٹرونائز کیا ہے، اس نے میرے پالنے پوسنے اور تربیت کا کام کیا ہے۔ ربی کا لفظ جو ہے بتا رہا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ اس آدمی نے میری تربیت کی ہے۔ ممکن ہے شاہ سواری سکھلائی ہو، ممکن ہے تیر اندازی سکھلائی ہو، جن کو آئندہ بادشاہ اپنا جانشین بنانا چاہتا ہو تو جو فن سپاہ گری کے دستور ہوتے ہیں، اصول حکمرانی کی جو تربیت ہوتی ہے، جو سیاسیات کا سسٹم سکھانا ہوتا ہے، اس نے سارے سکھائے ہوں گے نا۔ اب ایک پیغمبر کے گھر میں یہ سہولتیں مہیا ہونے کے بظاہر چانسز نظر نہیں آتے تھے، خدا نے کس بہانے سے وہاں سے نکالا، کنویں میں پھکوایا، تجارتوں کے کندھے پہ بٹھایا، تاجروں کے کندھے پہ بٹھایا، بازار مصر میں لے جایا، وہاں بکوایا، اور بچوانے کے بعد شاہی تخت کے قریب لے گیا تاکہ اس کام کو اچھی طرح سے یہ تربیت کے طور پر سمجھ لے، لیکن ہے کتنا قدر شناس، کہتا ہے میں اس کی عزت میں خیانت نہیں کر سکتا، انہو ربی احسن مثوائی، اس نے میرے لیے بڑے خوشگوار حالات پیدا کیے ہیں، میں کیسا مسافر تھا اس نے مجھے شہزادہ بنا دیا ہے، میں ایک راہگیر تھا، بکتا بکاتا آیا، لوگوں کو کیا پتا تھا میں کون ہوں، اس نے مجھے صحیح معنوں میں عزت عطا کی ہے۔ تو ایسے مربی اور محسن جس نے مجھے ایسے حالات میں پناہ دی ہے، میں اس کی عزت میں خیانت کروں؟ کیا سبق ملا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے؟ اس میں کیا سبق ہے؟ کوئی اگر ہم پہ بھروسہ کرے، ہمارے ساتھ نیکی کرے، ہمیں کوئی ذہنی یا روحانی صلاحیتیں ہماری بیدار کرے، ہم اس کی قدر پہچانیں۔ انہو لا یفلح الظالمون، ایک سنت اللہ کی طرف اشارہ کر دیا، کہا کہ بظاہر تو تمہاری بات مان جانا کامیابی کا ذریعہ نظر آتا ہے کہ تو عزیز مصر کی بیگم ہے، تو اگر خوش ہو گئی تو پہلے کے مقابلے میں مجھے وسائل زیادہ دیر پا حاصل ہو جائیں گے اور میری سہولتوں میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن ایک سنت اللہ جو باپ کی گود میں بیٹھ کے میں نے سبق پڑھا تھا نا، وہ یہ تھا کہ انہو لا یفلح الظالمون، جو ظالم لوگ ہوتے کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ بظاہر کامیابی تیری بات ماننے میں نظر آ رہی ہے، لیکن میں نے جو پڑھا ہوا ہے وہ پرنسپل جو ہے اٹل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم ایک ایک جملے پر سر دھن جاتا ہوں۔
محسوس کرتا ہوں کہ جس نے انسانیت کی گھڑی بنائی ہے نا اسی نے ساری یہ مینٹیننس سمجھائی ہے. ٹھیک آدمی کے ان کل پرزوں میں وہ مینٹیننس چلی جا رہی ہے. پتہ چلتا ہے کہ جس نے ہمیں بنایا تھا یہ اسی کی تعلیمات ہے این فطرت انسانی کے مطابق. انہو لا یفلح الظالمون. 7 کوٹھریوں کی بند سہولتوں میں بظاہر تو یہی نظر آتا ہے جو تو کہتی ہے مان جاؤں تو معاملہ چل جائے گا، مگر میں نے پڑھا ہوا ہے، میں نے سمجھا ہوا ہے، میں نے ایک نبی کی زبان سے یہ بات سمجھی ہوئی کہ انہو لا یفلح الظالمون. ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے. اور ظلم کی کیا تعریف ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی. جو چیز جس مقصد کے لیے نہیں بنی اس کے لیے آپ اس کا استعمال کریں. دماغ خدا نے بے ایمانیوں کے لیے نہیں بنایا، اس کو بے ایمانی کے لیے استعمال کیا جائے، یہ ظلم ہے. برادری اور بازو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا نیکی کے استعمال کے بجائے بدی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے. پیسہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ جو پیسہ ملے تو آپ اپنے بستیوں اور گاؤں میں جو غریب آدمی ہو اس کو پریشان کرتے پھریں. اگر وہ 4 گز جگہ اپنے کوٹری بنانے کے لیے لے تو آپ اسے 4 گنا زیادہ قیمت دے کر کے اس کے گرد و پیش کی ساری زمین خرید لیں تاکہ یہ آئندہ کوٹری بھی نہ بنا سکے. اس کے لیے پیشاب کے واسطے جو جانے آنے کا راستہ وہ بھی بند کر دیں تو یہ ظلم ہے. آپ نے دولت کا غلط استعمال کیا ہے. آپ پڑھ لکھ گئے ہیں، کوئی آپ سے تحفظ کی امید کرتا ہے، آپ کسی عقل مندی سے اس کو گانٹھ کے اس کو ناچار ہی کر دیتے، مجبور کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنے علم کا غلط استعمال کیا، آپ نے ظلم کیا ہے. آپ کو اثر الرسوخ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے، 4 آدمی تک جا سکتے ہیں، آپ کو سیاسی اقتدار مل گیا ہے، آپ کو لوگوں نے لیڈر مان لیا ہے تو آپ لوگوں کے اعتماد سے دھوکہ کر رہے ہیں، کسی کو نقصان بجا طور پر پہنچا رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ پرانی لکھی پڑھی ہوئی بات ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون. شان یہی ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. قد افرح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ کریم تیری شان میں قربان. قرآن عظیم مزید بیان کرتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس نے تو پختہ ارادہ کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، یعنی پنجے چھاڑ کے آ گئی کہ اب آج یوسف کو چھوڑ نہیں. 7 کوٹریاں ہیں، بند کی ہوئی ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، نہ شور کی آواز باہر جائے نہ باہر سے کوئی اندر آ سکے، اور بلا مزاحم ایک کامل خلوت ہے. قرآن عظیم بیان کرتا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اگر یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی برہان نہ دیکھتے نا تو اس کا ارادہ کرتے. یعنی آپ نے ارادہ نہیں فرمایا، ارادہ جب کرتے برہان نہ دیکھتے. تالی کے ممکن بالمحال، ممکن تھا نہ دیکھنا لیکن وہ ارادہ کرنا جو ہے ناممکن کو ایک بات سے معلق کر دیا کہ چونکہ انہوں نے برہان دیکھ لی، نہ دیکھتے تو ارادہ کرتے. نہ دیکھنا ممکن تھا لیکن نبی کا فیصلہ محالات میں سے ہے. برہان کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی کیا تھی؟ ایک طبقہ اہل علم کہتا ہے کہ نبی کا وہ فطری جذبہ جو نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذات میں رکھا ہوتا ہے وہ مانے آیا، وہ برہان تھی. مگر اس کو اہل علم کی زیادہ حمایت حاصل نہیں. اہل علم کی زیادہ حمایت اس کو حاصل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس وقت جناب یعقوب علیہ السلام 7ویں کوٹری میں ایک کونے سے آپ برآمد ہوئے. اس کو کس نے لکھا ہے؟ تفسیر مظہری نے لکھا ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی جو مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے شاگرد ہیں اور بہت بولے پائے کے صوفی تسلیم ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے، امام راضی نے لکھا ہے، نظام الدین قمی نے لکھا ہے، تفسیر نشاپوری نے، اعلی حاضر قیاس، بڑے بڑے چوٹی کے مفسرین نے لکھا ہے. کیا کس طرح ہوا؟ کہا 7 کوٹریوں میں جب بند کیا نا تو یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ تنہا رہ گیا، لیکن کسی کا کوئی مالک ہونا تو پہنچتا ہے. دستے پیر از غائباں کو تاہ نیست، دستے اوجز قبضہ اللہ نیست. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور اصول تفسیر میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول سے صرف جناب مولا مرتضیٰ کا قول ٹکر کھائے تو پھر ان کی تفسیر رد کی جائے گی
जनाब मौला मुर्तज़ा के कौल को अव्वलियत है। उसके सिवा किसी मुफस्सिर का कौल तफसीर में टकरा जाए तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल मोतबर होगा। वो रवायत करते हैं कि 7वीं कोठरी में पहुंचने वाला आ पहुंचा, एक कोने से देखा तो आपने अपनी उंगली दांतों के नीचे दबाई हुई है। कहते हैं या यूसुफो अंत मिनल अंबिया ला तफअल फ़िअल जो अला है, ए यूसुफ तो नबियों में से है, ये जाहिलों वाला काम न करियो। इससे उनके मुंह पर चपत लगी जो ये समझते हैं कि कुएं में गिरे हुए थे तो पता नहीं था। बताने वाले ने बताया, गो तलाश करने के लिए नहीं गया, कुएं में डाले जाने में मुदाखलत नहीं की। लेकिन जहां तक जानने का सवाल है, वक्त आया तो वक्त बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूं। 7वीं कोठरी में जा सकता हूं, मिस्र में जा सकता हूं, तो किनान तो पास था। उस वक्त फितरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जरूर फड़क के कहा होगा, है कोई मेरा वारिस तो पहुंचे। मर्दा नू कोई याद करेंदा औखे सौखे वेले, रूमी कश्मीर का कलाम है, मियां मोहम्मद सवार फिकड़ी का रहमतुल्लाह तआला अलैह। मर्दा नू कोई याद करेंदा औखे सौखे वेले, मर्द वेंगारे कदी ना हारे, वांगण शेर मरेले। हाय 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 हाय। तो हम बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बे, अगर वो अल्लाह ताला की बुरहान न देख लेते तो फिर वो भी इरादा करते। ये जैसा कि हुजूर फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला का कोई बेटा होता तो मैं पहले उसका इबादत गुजार होता, ना उसका बेटा हो ना मैं इबादत करूं। अरे अगर बुरहान न देखता तो इरादा करता, बुरहान देख ली इरादा नहीं किया। अब उसका काम था गुमराह करना, इनका काम था गुमराही की दलदल से निकल के अपनी नबूवत के झंडे को ऊंचा रखना। अब इस रसलिंग में हुआ क्या, वस्तबक़ल बाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके पंजों से निकल के ना भागने की कोशिश करते हैं। अब जब भागे जा रहे हैं तो मुद्दा आई है, मौला करीम भागना तो मेरे बस की बात है, अब ताले खोलना तेरा ही काम है। जिस दरवाजे पर पहुंचते पट से दरवाजा खुल जाता। 7 दरवाजे खुल गए, लेकिन औरत के दिमाग में ये बात ना आ सकी, जिसकी शान ये है कि चाबी मेरे पास है, ताला उसके इशारे से खुलता चला जा रहा है, उसका मैं क्या बिगाड़ सकती हूं। लेकिन 7वें दरवाजे तक पीछा किया। अंदाजा करें, भूलने पर भी कोई आए तो कहां तक भूलता है। अब कुरान अज़ीम बयान करता है, हाँ दरमियान में थोड़ा सा टुकड़ा रह गया। अल्लाह करीम कज़ालिका नस्फ़ अन्हु सुअ वल फ़हशा। अब अल्लाह करीम उनकी बरात, उनकी बेगुनाही का जिक्र करता है। इस तरीके से हमने किया ताकि उससे बदी को और बेहयाई को दूर रखें। एक तबका ये ऊपर के लफ्ज़ को कहता है कि हम्मा बिहा, उन्होंने भी उनका इरादा किया और साथ वसल नहीं करते, लौला अर्रा बुरहान रब्बे। तो ये उनका जवाब है। फिर अब ये बता रहा है कि इसलिए हमने ऐसा किया ताकि बदी और बेहयाई से उसे दूर रखें, उसे बचा लें। यानी वही माना जो मैंने अर्ज किए हैं, वो माना नहीं है कि उन्होंने भी उसका इरादा कर लिया। फिर वो भी उसका इरादा कर लेता अगर बुरहान रब्बी ना देखता तो, मगर बुरहान रब्बी देख ली इसलिए इरादा नहीं किया। ये अगला जुमला उस माने की तायीद करता है ताकि हम उससे बदी और बेहयाई को दूर रखें। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, रब कहता है वो मेरे मुखलसीन बंदों में से है। और दूसरे मकाम पर शैतान ने खुद इस बात की शहादत दी, फबिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। मौला करीम तेरे इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूँ, मैं तेरे तमाम बंदों को गुमराह किया करूंगा मगर तेरे मुखलस बंदे मुझसे गुमराह ना हो सके। कुरान ने कहा वो मेरे मुखलसीन में से है। वस्तबक़ल बाब, जैसे कि पहले अर्ज कर चुका हूँ, दोनों दौड़ते दौड़ते ताले खुलते गए, दरवाजे पार होते गए। जब 7वां दरवाजा खुल गया, जो ही खुला तो आगे देखा अज़ीज़ मिस्र खड़ा है। वस्तबक़ल बाब, दोनों दौड़ के दरवाजे पर पहुंचे। वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन, लेकिन दौड़ते दौड़ते पीछे से पकड़ने की कोशिश की ना तो पीछे से उसकी कमीज फाड़ डाली।
وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور اس کے سردار کو، اس کے سرتاج کو، یعنی خامند کو دروازے کے باہر دونوں نے دیکھا۔ اب اور کوئی بات نہ بنائی تو فوراً اپنے امپریشنز میں سنبھل کے نا تو میاں سے کہہ رہی ہے، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوا، اب بتا جو تیرے اہل کے بارے میں بدی کا ارادہ کرے اس کی کیا جزا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہتی میں شرمندہ ہوں، میری غلطی ہے، میں نے بدی کا ارادہ کیا۔ اب وہ مجرم بنانا چاہتی ہے جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس سے بھی اندازہ کریں کہ ہزارہ مرتبہ ایسے زمانے میں دیکھا گیا کہ جرم کرنے والے اتنی ہوشیاری دکھاتے ہیں کہ جرم خود کرتے ہیں اور بے گناہوں کو مجرم قرار دلوا دیا کرتے ہیں۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوا، بتاؤ کہ اس آدمی کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جو آپ کے اہل و عیال کے ساتھ بدی کا ارادہ کرے، الا ان یسجن، سوائے اس بات کے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اور عذاب نڈیم، یا کوئی سویر قسم کی پنشمنٹ اس کو دے دی جائے، سخت ترین سزا دی جائے۔ بھئی تمہارے محل میں رہے، شاہی کھانے کھائے اور بادشاہ کی عزت پر عزیز مصر کی آبرو پہ ہاتھ ڈالے۔ بادشاہ تو اس میں ریان بن ولید تھا نا، یہ اس کا مختار تھا، مدار المہام، تو بادشاہ کا کام یہی کیا کرتا تھا، اس لیے عام مشہور یہی ہے وہ بادشاہ وقت کی بیگم تھی، اصل میں وہ بادشاہ کے مختار تھا، مدار المہام، اس کا نام اتفیر تھا۔ تو یہ زلیخا کے دو نام بائبل وغیرہ نے بتائے، ایک راعیل عین کے ساتھ راعیل اور دوسرا زلیخا۔ تو زلیخا عام ہماری اسلامی کتابوں میں مشہور ہو گیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایک تو ہمارے شاہی سہولتیں استعمال کر رہا ہے اور دوسرا بادشاہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو چونکہ اس کا گناہ بڑا سویر قسم کا ہے، بڑا سیریس قسم کا گناہ ہے، اس لیے سویرسٹ پنشمنٹ، سخت ترین سزا اسے دی جانی چاہیے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، تو بے گناہ کی بولی جو ہوتی ہے نا اس میں قوت بڑی ہوتی ہے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، انہوں نے فرمایا کہ اس نے میرا دل لبھانے کی کوشش کی، کا ثبوت قرآن کہتا ہے شاہد شاہد من اہلہا، اس کے دھڑے کے، یعنی اس عورت کے دھڑے کے ایک آدمی نے گواہی دی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ معنی کہ کوئی نابالغ بچہ تھا، اس نے گواہی دی کہ یوسف بے گناہ ہے اور یہ گنہگار ہے، یا تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے زمانے میں اپنی والدہ کی بے گناہی کی شہادت دی تھی، تو وہاں بھی ایک نبی کی عظمت انوالو ہو گئی تھی، نبی کو خود اپنی شہادت دینا پڑی۔ یہاں ایک نبی کی عصمت پر حملہ ہو گیا تھا تو ایک معصوم کی زبان سے نبی کی معصومیت کی گواہی دلوائی گئی ہے۔ یہ ان انٹرسٹڈ ایویڈنس ہے، جو غیر متعلق قسم کی شہادت ہے، کسی کے ساتھ اس کا دھڑا نہیں ہے، تو معصوم کی گواہی تھی۔ اور ایک یہ اس روایت پر زیادہ اہل علم نے زور دیا ہے کہ ایک شخص تھا جو جناب زلیخا کے اقربا میں سے تھا، تو مدار المہام اپنے جنگی مہمات میں، سیاسی تدابیر میں، انتظامی امور میں، تجارتی معاملات میں زیادہ سے زیادہ اس آدمی سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ تو حسب معمول کہا کہ بتاؤ کیا کروں، تو شاہدہ شاہد ان کے معنی حکم حاکم، ایک حاکم نے جو کہ جناب زلیخا کے اقربا میں سے تھا، اس نے فیصلہ کیا، اور فیصلے کی ورڈنگ کیا تھی؟ کہتا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، دیکھو قمیص اس کی کہاں سے پھٹی ہوئی، آگے سے کہ پیچھے سے؟ اگر آگے سے پھٹی ہوگی تو پھر حملہ جناب یوسف نے کیا ہوگا، مزاحمت جناب زلیخا نے کی ہوگی، تو قمیص کو سامنے سے پھٹنا چاہیے۔ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر معنی یہ ہوں گے کہ یوسف نے بھاگنا چاہا، اس نے پیچھے سے پکڑنا چاہا، تو قمیص اس ہاتھ سے پیچھے سے پھٹی ہے۔ اب قمیص کی جہت دیکھ کر کے فیصلہ ہو جائے گا بے گناہ کون ہے۔ قرآن بیان کہ ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیص جو ہے یہ سامنے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے تو فصدقت، پھر زلیخا سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ سمجھ۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو پھر یہ جھوٹی ہے، یہ سچا ہے۔
عوام نے سامنے کی بات ہے. تو آل آف اے سڈن اچانک یہ بحث چھڑ گئی. اب اس سے بچنے کی کوئی صورت نہ تھی تو قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. اس بات نے سچائی کا فیصلہ کر دیا. قمیص کی داستان بھی خبر طویل ہے. یہ وہ قمیص ہے جو کبھی جبریل امین نے آ کر کے پہنائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں. یہ وہ قمیص ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے چلتے وقت تعویذ بنا کے گلے میں ڈالی تھی. جبریل کو دوبارہ حکم ہوا کہ اس کو کنویں میں وہ کھول کے قمیص کو پہنا دے. اور جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص کا تیسرا کردار اذهبوا بقمیصی ھذا القوه علی وجه ابی یات مسیرہ. اس سے شرعی طور پر تبرکات کی قیمت پتہ چلتی ہے. جو تبرک کے طور پر لوگ کپڑے استعمال کر لیتے ہیں, رومال استعمال کر لیتے ہیں, دوپٹے استعمال کر لیتے ہیں اور اس سے یہ توقع کرتے ہیں اس سے برکت ہوتی ہے, اس کی سند یہ بات ہے. جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام سے خود منقول ہے کہ جس فاطمہ بنت اسد جناب مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ان کا انتقال ہوا, تو چونکہ سرکار ان کے انتقال کے موقع پر فرماتے ہیں مجھے پہلے واقعات کی روح سے یہ یقین نہیں آتا تھا میری اماں مر گئی ہے, کیونکہ فاطمہ بنت اسد مجھے ماں والی شفقت دیا کرتی تھی, تو میں سمجھتا تھا میری ماں زندہ ہے. مگر جس تاریخ فاطمہ بنت اسد مولا مرتضی کی اماں کا انتقال ہوا نا, اس تاریخ مجھے پتا چلا آج میری اماں نہیں ہے. تو نبی کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد کے مزار میں تھوڑی دیر لیٹے بھی تھے. مدینہ طیبہ حاضری ہو تو شمال مشرقی کونے میں جو جنت البقیع شریف کا شمال مشرقی کونا ہے, اس سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاطمہ بنت اسد جو جناب مولا مرتضی کی اماں جان ہیں, ان کے مزار آپس میں اکٹھے ہیں. تو فاطمہ بنت اسد کبھی پیار سے اثر کیا کرتی نا کہ سردیوں کا موسم ہوتا, مکہ شریف سردی بھی بہت ہوتی ہے, گرمی بھی بہت ہوتی ہے. تو حضور سونا چاہتے تو کہتے محمد ٹھہر جائے, بستر ٹھنڈا ہے, میں بستر میں ذرا لیٹ جاؤں, بستر گرم ہو جائے. جب بستر گرم ہو جاتا تو جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد حضرت مولا مرتضی کی اماں جان کہتی ہیں اب محمد آ جا, بستر گرم ہے. تو اس پر محدثین لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کسی کی قبر میں نہیں لیتے, فاطمہ بنت اسد کے مزار میں کیوں لیتے؟ فرمایا دراصل معاملہ یہ تھا کہ کبھی سردیوں کے موسم میں بستر ٹھنڈے سے گرم کر کے نا تو اماں بن کے بلایا کرتے اب محمد آ جاؤ, بستر سونے کے قابل ہے. یعنی بستر اگر استعمال کے قابل نہ ٹھنڈا ہو تو یہ ذمہ داری میری ہے. تو کہا اماں جان قبر کی دنیا کو گرم بتایا جاتا ہے, بستر کو ٹھنڈے سے گرم کر کے استعمال کے قابل بنانا یہ آپ کی ڈیوٹی تھی, اب آپ کی قبر اگر گرم ہو تو یہ محمد کی ڈیوٹی ہے. حضور پہلے قبر میں لیتے اور اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارا گیا. آپ نے اپنی قمیص مبارک لے کر کے فاطمہ بنت اسد کو پہنائی. تو ساتھیوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنی قمیص کیوں پہنائی اور قبر میں کیوں لیٹے ہیں؟ فرمایا البستھا لتلبس من ثیاب الجنہ, میں نے اپنی قمیص اس لیے پہنائی ہے کہ اس قمیص کی برکت سے اس کو جنت کے جوڑے پہنائے جائیں. یہ جو مشہور ہے لیس للانسان الا ما سعى, اس کا جو آج ہمیں مطلب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اول تو یہ آیت منسوخ ہے اس سے, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التنا من عملهم من شیء. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ تو ہم ان کو ان کے ساتھ ملائیں گے. ہاں, تو نبی کریم علیہ السلام کی اولاد نے اگر ایمان کے ساتھ پیروی کی تو جس پورشن میں نبی پاک علیہ السلام ہوں گے اسی میں حضور کی آل بیت ہوں قیامت تک آنے والے. اور جو اولیاء اللہ گزرے ہیں, ولی جس سٹیج پر ہے اس کی اولاد میں سے جس نے بھی ایمان کے ساتھ اس کی پیروی کی, اگرچہ درجے میں اس کے برابر نہیں ہوگا لیکن جزا کے وقت اپنے باپ کے ساتھ اسے رکھا جائے گا. اس آیت سے منسوخ. ملا عبد الرحمن دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے نثار الناس کو منسوخ میں لکھا اس کو. حضرت ملا جیون میٹھوی رحمۃ اللہ تعالی نے
تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے کہ یہ منسوخ ہے، علماء فقہ نے لکھا کہ یہ منسوخ ہے۔ تو اب کہتے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ دوسرے کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اب قمیص سرکار کی ہے، عمل سرکار کا ہے نا، تو فاطمہ بنت اسد کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا؟ قبر جناب فاطمہ بنت اسد کی ہے، لیٹے سرکار ہیں، عمل سرکار کا ہے، تو فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ فاطمہ بنت اسد کو۔ معلوم ہے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ دوسرے کا عمل فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ آپ یہ جو 11ویں شب کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اپنے باپ دادے کو، نانے کو، نانیوں کو، اپنے بزرگوں کو بخشتے ہیں، ان کو یقیناً فائدہ پہنچتا۔ تو سرکار ان کی قبر میں لیٹے فرمایا استجابت فی قبرہا لانی اخفف عنہا ان دقت القبر او کما قال علیہ السلام۔ مسند الفردوس کے اندر علامہ دہلوی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ قبر میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ اس کی وجہ سے عذاب قبر نہ ہو، قمیص اس لیے پہنائی ہے تاکہ جنت کے جوڑے پہنائے جائیں۔ تو قمیصوں کا کردار ہے، اولیاء اللہ کے اور انبیاء علیہ السلام کے قمیصوں کے، کپڑوں کے کردار ہیں۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کا جبہ مبارک ہے۔ بلکہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کا جبہ مبارک ہے، سرکار زندگی میں پہنا کرتے تھے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہا، اس کے بعد میرے پاس ہے۔ اور فنستغسل حال المرضى، جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ سرکار کا جبہ مبارک پانی میں ڈبو کے اسے گھول کے تو مریض کو پلاتے، مریض صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ قمیص ہے یوسف علیہ السلام کی، کبھی نارے نمرود میں اس کے گلزار ہو جانے کا ذریعہ بنی، کبھی کنویں میں بچ جانے کا ذریعہ بنی، کبھی جناب یعقوب علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر پڑی تو انہوں نے اکھیڑا کر دیا، اذهبوا بقمیصی ھذا القوه علی وجه ابی یات بصیرا، یہ میرے قمیص لے جاؤ، جا کے میرے ابا جان کے چہرے پر ڈالو گے، ابھی ابھی بینا ہو جائے۔ اب یہاں وہ قمیص پھٹ کے تو ان کی بے گناہی کا ذریعہ بنی۔ قمیص کا بڑا کردار ہے۔ بزرگوں کی یادگاروں کو لوگ جو برکت کے طور پر رکھتے ہیں، اس کی سند یہ قرآن عظیم کی آیت ہے۔ فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن، اب جو عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص تو پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے، اس نے کہا، اب اکیلی جناب زلیخا کو نہیں کہا، اس سے اندازہ کریں کہ اس وقت خواتین کا اقتدار بھی کتنے جوبن پر ہوا ہوگا کہ یہ جرت کر کے نہیں کہتے کہ تیرا یہ قصور ہے، کہتے یہ عورتوں ہی کا قصور ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہنے کے بعد جب یہ بات پروو ہو گئی کہ یہ تو گناہ اس نے کرنا چاہا ہے، یوسف تو بے گناہ ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ کوئی واجبی سزا دی جاتی، لیکن کہتے ہیں ان کیدکن عظیم، تمہارا جو مکر ہے یہ بہت بڑا ہے، سزا کچھ نہیں دے سکتا، اتنے پر بات ختم ہوگی۔ اب جناب یوسف علیہ السلام، اب ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ یوسف اعرض عن ھذا، اب جناب یوسف اس بات کو جاننے دیجیے، یعنی ہمارے بادشاہی وقار میں فرق آئے گا، تو میں سمجھ گیا ہوں آپ بے گناہ، جاننے دیجیے اس بات کو، بے گناہی ثابت ہو گئی۔ لیکن اتنی بات عزیز مصر اپنی بیگم کو کہہ سکا، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، سزا کچھ نہیں ہے، یہ نہیں کہ تجھے گھر سے نکال دیتا ہوں یا تیرے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اور اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ تو اتنی بات کہہ کے فارغ ہو گئے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ جو مرد اور عورت کے درمیان گناہ کا رابطہ ہے، مرد اس میں ابتدا کرنے کی پوزیشن میں تاریخ نہیں بتاتی کبھی ہوا ہو، جب تک عورت کی طرف سے انگیخت نہ ہوئی ہو یا عورت پر خود اس نے رضامندی کا اظہار نہ کیا ہو، مرد کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ پہل کر سکے۔ قرآن عظیم کے اسٹیٹمنٹ سے معلوم ہوا اگر بیٹیاں پاک دامنی پر ثابت قدم ہوں تو بادشاہ بھی ان کے آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور دنیا کی تاریخ نے واضح کیا۔ بے شمار مقامات پر جاتے ہوئے رائیوں نے کسی بچی سے چھیڑنا چاہا، تو جب خاتون ڈٹ گئی تو بڑے بادشاہ بھی عورت کی آبرو پہ ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ تو اس لیے ملت کی بیٹیوں کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ کسی بدی پہ رضامند نہ ہو تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ بڑی بڑی مثالیں ہیں کائنات میں۔
تو آج بات کرتے وقت دو رخ چل جاتے ہیں. ایک رخ میں بات ہونے لگتی ہے تو دنیا بھر کی برائیاں عورت کے ذمہ لگا دی جاتی ہیں. ایک طرف ہوتی ہے تو دنیا بھر کی خوبیاں عورت کو بتا دی جاتی ہیں. حالانکہ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں. خوبیاں اور خرابیاں مردوں میں بھی ہوتی ہیں, عورتوں میں بھی ہوتی ہیں. واجبی حقوق مردوں کے بھی ہیں, عورتوں کے بھی ہیں. اسلام نے انسانی حقوق کی تعظیم کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ عورت کے بارے میں صرف یہی سوچنا کہ وہ بیگم ہوتی ہے نہیں. آدم علیہ السلام کو نکال دیجئے, باقی ہر انسان کا رابطہ جو عورت سے ہوا ہے وہ ماں کے طور پر ہوا ہے. پہلے وہ ماں بنی ہے, پیچھے وہ بہن بنی ہے, پیچھے بیٹی بنی ہے. پہلا اس کا رشتہ ماں کا ہے. آدم علیہ السلام تو بیوی بن کے اکٹھے ہوئے, لیکن ان کی جتنی اولاد ہے انہوں نے عورت جو پہلی مرتبہ دیکھی وہ کس حالت میں دیکھی؟ ماں دیکھی. تو جس وقت عورت کے مقام کی بحث چھڑے تو اس وقت مسلمان اس بات کا ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ سمجھے میں کسی ماں سے پیدا ہوا ہوں. عورت کے بارے میں ہلکی بات نہ کرے, وہ سمجھے لفظ عورت جب استعمال کروں گا تو میری ماں بھی بیچ میں انکلوڈ ہوگی. اس لیے ہنسی مذاق میں اور ہلکی بات کرنے میں جلدی نہ کرے. جو ہی عورت کی بات شروع تو اسے پہلے پتا ہو میں کسی عورت سے پیدا ہوا ہوں. ہلکی بات میں نے نہیں کرنی. جب لفظ عورت بولوں گا میری ماں بیچ میں شمار ہوگی, اور پھر اس کے بعد میری کوئی بہن ہے وہ عورت کہتے ہیں وہ بھی بیچ میں انکلوڈ ہوگی. میری کوئی بیٹی ہے, میں جب عورت کہوں گا تو وہ بھی انکلوڈ ہوگی. اس لیے ہلکی بات کرنے میں مسلمان کبھی جلدی نہ کرے. اور اسلامی تاریخ نے بتایا ہے کہ سب سے پہلا تحفظ اسلام کو نبی کے بعد عورت نے دیا ہے, اور وہ ہماری جدہ کریمہ ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہلی مسلمہ ہے. تمام مردوں, عورتوں, بڈھوں, بچوں, جوانوں میں سب سے پہلے جس نے دولت ایمان پائی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. تو میری تحقیقات نہیں بلکہ عالم اسلام کی تحقیقات ہے کہ سب سے پہلا مسلمان جناب خدیجہ الکبریٰ ہے. اور یہ کمال ہے, خامد کو بہادر سمجھ لینا, خوبصورت مان لینا, شازور مان لینا یہ عام عورتوں سے ممکن ہے, لیکن خامد کہے میں پیغمبر ہوں, بیوی مان جائے, اس کو عورت کا کمال کہنا بھی ایک بجا بات ہے. مگر کمال مصطفیٰ کہنا یہ زیادہ نکھری ہوئی بات ہے کہ عورت کے مقابلے میں بھی اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے کہ بے شک جوڑا ہے وہ, لیکن وہ سمجھتی ہے کہ یہ تقدس کا پیکر ہے, کبھی جھوٹ نہیں کہتا. اتنا دیانتدار ہے کہ خامد ہو کے بھی اس نے اپنی پارسائی اور پاک بازی اور بزرگی کو زندہ رکھا ہوا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہوگی کہ آپ سب سے زیادہ بااعتماد اپنے جوڑے کے سامنے ہو کے رہیں. مرد ہو کے عورت کے مقابلے میں گھر میں اتنی ذلیل حرکتیں کرنا کہ کلمہ بھی پڑھے تو بیگم نہ مانے, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مردانگی سے گری ہوئی کوئی بات نہیں ہے. مرد کو چاہیے کہ چور سے بھی بات کرے نا تو چور کی طرح نہ کرے, صاف ستھرے آدمی کی طرح کرے. بیگم کو پتا ہو میں اس کی بیگم ضرور ہوں لیکن یہ چور ٹائپ آدمی نہیں ہے, یہ زٹکل آدمی نہیں ہے, جھوٹ کہنے کا عادی نہیں ہے, مر جائے جیے کیسے بھی حالات ہوں سچا آدمی ہے. سرکار نے زندگی ایسی گزاری تھی کہ سرکار کی زندگی نے جناب خدیجہ الکبریٰ کو بابر کرایا ہوا تھا کہ کوئی بھی بات جب کروں گا تو ہمیشہ سچی ہوگی, کبھی جھوٹی نہیں ہوگی. تو ان کا اسلام کی طرف پہل کر جانا ان کا اپنا کمال بھی ہے, لیکن اصل میں کمال مصطفیٰ ہے. پہلی امداد مالی طور پر ووجدک عائلا فاغنی کی تفسیر میں, تفسیر کبیر کے اندر امام قمولی نے لکھا ہے. تفسیر کبیر کا آخری حصہ جو ہے اس سورہ انبیاء کے بعد یہ سارا امام قمولی نے لکھا ہے. پہلا حصہ سورہ انبیاء تک امام فخر الدین رازی کی لکھی ہوئی ہے تفسیر کبیر. تو انہوں نے لکھا ہے ووجدک عائلا فاغنی کی تفسیر میں کہ ایک تفسیر یہ ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال کے ذریعے سے اللہ نے حضور کو بے نیاز کر دیا, کیونکہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کے اور میرے درمیان جناب خدیجہ الکبریٰ نے آ کے اتنا روپیہ پیسہ سونا چاندی ڈھیر کیا کہ میں سرکار کو نہیں دیکھ سکتا تھا. تو پہلا مالی تعاون, مالی کنٹریبیوشن سب سے پہلے اسلام کو فائنینس اگر کیا ہے تو عورت نے کیا ہے. اس لیے یہ عورتوں کے لیے کریڈیٹیبل بات بھی ہے, ایک عزت افزائی کا ذریعہ بھی ہے, اور ایک یادگاری بات بھی ہے کہ آئندہ ملت کی بیٹیاں
اسلام کے بارے میں ایسا ہمدردانہ جذبہ رکھیں، اور مرد اس بات کے مقر ہوں، اس بات کا اقرار کریں کہ یہ امتیاز عورت کو حاصل ہے، اور ان کے بازوؤں کے کنگن، کانوں کی بالیاں، سر کا دوپٹہ خاتون جنت کا بازار میں بکا اس دین کی تعظیم کے لیے۔ اور سیدہ زینب ایک خاتون تھی جنہوں نے میدان کربلا میں امام جنت مقام کی ناش کے ساتھ ساتھ دیا ہے، اور شہنشاہ ایران کی بیٹی تھی سیدہ شہر بانو، جو بادشاہ کے تاج و تخت کی پلی ہوئی تھی، آج ریگستان پہ بچھی ہوئی ہیں، لیکن زبان میں کوئی شکایت کا کلمہ نہیں۔ تو اس طرح مردوں میں بھی اچھے لوگ گزرے ہیں، برے لوگ گزرے ہیں، تو اس طرح کسی عورت کی کمزوری بیان کر کے عورت کو تنقید کا نشانہ بنا لینا، یہ اسلامی تقاضوں کے خلاف ہے۔ خوبیاں اور خرابیاں مردوں میں بھی ہوتی ہیں، عورتوں میں بھی ہوتی ہیں۔ جس میں خوبی ہے اس کی خوبی کو سراہو، جس میں خرابی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ کسی کو طنز کرنا یا کسی کا عیب گنوانا دراصل کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ کسی کو سنوار لے، کسی کی خرابی کو دور کر لے۔ مرد ہیں تو عورتوں کے یا وہ بیٹے لگتے ہیں، یا وہ بھائی لگتے ہیں، یا وہ خامند لگتے ہیں، کچھ نہ کچھ انسان ہونے کی حیثیت سے ان کا بھی رشتہ ہے۔ عورتوں کو بھی تنقید کا کلمہ مرد کے خلاف استعمال کرنا بہادری کی بات نہیں، اور مرد اگر عورت کے خلاف تنقید کرے تو وہ سمجھے عورت میری ایک رشتے سے ماں ہے، ایک رشتے سے بیٹی ہے، ایک رشتے سے بہن ہے، ایک رشتے سے بیگم ہے، کتنے ہی رشتے اس کے تقدس کے ہیں، ایک جوڑے کا ہے۔ تو مجھے ایک جوڑے کے رشتے کی بنیاد پر اس کو ہلکا سمجھ کے بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو خوبیوں اور خرابیوں کا جائزہ لینا اور خوبیاں پیدا کرنا، خرابیاں دور کرنا، یہ خوبی کی بات ہے، لیکن کسی پر طنز کرنا یا کسی کی برائیاں لسٹ بنا لینا یہ خوبی کی بات نہیں ہے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سچے دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ مولانا یہ تو 2 گھنٹے کے برابر اکیلا ہی سبق ہو گیا، تو کیا اب انگریزی کا سبق ہونا چاہیے یا 2 گھنٹے کافی ہو گئے ہیں؟